قانون کی بات کرتے ہیں سر. ٹھیک ہے, اگر میں کچھ اینٹی پاک فوج یا اینٹی اسٹیٹ کچھ لکھتا ہوں تو ٹھیک ہے سر, عمران خان کی تصویر لگانے پہ پولیس کیوں آ جاتی ہے لینے؟ السلام علیکم ناظرین. ڈی جی آئی ایس پی آر سے اسٹوڈنٹس نے سخت سوالات کیے. ایک اسٹوڈنٹ نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ تک پوچھ لیا کہ اگر ہم اسٹیٹ کے خلاف بات کریں تو ٹھیک ہے, لیکن عمران خان کی تصویر لگانے پر ہمارے گھروں میں پولیس کیوں آتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو عمران خان کا اتنا ہی ڈر ہے؟ اسٹوڈنٹ کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا جواب دیا؟ یہ ناظرین ویڈیو دیکھنے پھر مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے, اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے, اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے, وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے, اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے, تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے, اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی. اب آتے ہیں, یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا ہے. دیکھیں 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں, افواج کے پاس بھی, ہم سب کے پاس. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا. ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی, ان کو افواج کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف, ایجنسیوں کے خلاف, اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو, ادھر حملہ کرو. ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے. اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا, کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا. اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی. تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا, کون کر گیا, کیسے کر گیا. ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے you can fool all the people some of the time, some of the people all the times, but you cannot fool all the people all the times. تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس سے کم درجے کے واقعات سیاسی بلوائی اور انتشاری دنیا میں کرتے آئے ہیں. تو دنیا کے دیگر ممالک کیا کرتے ہیں ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو ماضی قریب میں بڑی مثالیں مل جاتی ہیں. اگست 2011 لندن رائٹس ہوئے, بلوائیوں نے سیاسی اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں کا کرمنل کورٹ سسٹم, وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے, دن رات عدالتیں لگیں. جو بلوائی تھے, جو انتشاری تھے, جو ان کے پیچھے کروانے والے تھے, ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی. اگر اس میں بچے انوالو تھے 18 سال سے کم عمر, ان کو بھی سزائیں دی, ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. 2021 کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی, وہاں پہ سیاسی بلوائیوں نے کیپٹل ہل کی عمارت پہ گھسے, اس کو نقصان پہنچایا, توڑ پھوڑ کی. تو وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن یا وہاں پہ کوئی چینلز پہ کوئی زیر بحث اور تبصرے نہیں اس پہ شروع ہو گئے. کرمنل کورٹ سسٹم آیا, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, سزائیں دی گئی, سخت سزائیں دی. ان کو بھی جو وہاں موجود تھے, ان کو بھی جو نہیں موجود تھے لیکن اس کے محرکات میں شامل تھے. یہ آپ کے سامنے ہے. اس سے آگے بڑھیں, 9 مئی کے بعد 27 جون 2023 پیرس میں اس کے مضافات میں بلوے ہوئے, ہنگامے ہوئے. امیڈیٹلی ان کا جو قانون نافذ کرنے والے, قانون کو اوپر نافذ کرنے والے, ان کا جو کورٹ کا سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ایکشن میں آیا, صورت کے ساتھ سخت سزائیں دی گئی. یہ میں نے آپ کو چند مثالیں ماضی قریب کی ان ممالک سے دی ہیں جن کی مثالیں ہمارے اشرافیات دیتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں. وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اس لیے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو, تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد, زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں, ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست پہ اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دیں. وہاں پہ کسی نے کسی کی فوج پہ تو حملہ نہیں کیا تھا.
वहां पे किसी ने अपने मोहसिन, अपने बानी के घर को तो नहीं जलाया था। वहां किसी ने शहीदों के मुजस्समे और शहीदों की निशानियों को तो आग नहीं लगाई थी। वहां तो इससे बहुत कम हुआ था। तो सवाल यह बनता है कि आज हम क्यों किसी वजह से एक हरबा, दूसरा तारीखी हरबा और 9 मई करने और करवाने वालों के जो मकाफाते अमल है उसको पीछे क्यों धकेल रहे हैं? यह सवाल बनता है। क्या हम किसी खुदा ना खास्ता किसी और 9 मई के साने का इंतजार कर रहे हैं? कहा जाता है कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। ख़वातीन हज़रात, मेरा सवाल यह है कि जुडिशियल कमीशन तो उस चीज में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। यह वाकयात, उसकी एक छोटी सी झलक आपने देखी अब से, यह तो तारीख के अंदर आपके सामने है, एब्सोल्युटली क्लियर। यह भी क्लियर है कि किस तरीके से वरगलाया गया, कैसे ज़हनसाजी की गई, कैसे अहदाफ दिखाए गए, कैसे निकाला गया, कैसे किया गया। और उसमें भी कंफ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशियल कमीशन बना दें ताकि पता चले ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशियल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशियल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाएं। वो जुडिशियल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो पीटीवी पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह लोगों को यह हिम्मत दी गई, किस तरह लोगों में यह अंसर डाला गया कि आप रियासत के खिलाफ खड़े हों, पासपोर्ट जलाएं, सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं। किस तरह 2016 में केपीके के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो जुडिशियल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, बाहर लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, इसको कर्जा ना दिया जाए, इस बात का भी अहाता करे। कहां से फंडिंग जा रही थी, कहां फंडिंग जा रही थी, वो इस बात का भी अहाता करे कि वो कौन लोग हैं और वो कौन से लोग थे जो सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। क्योंकि अगर हमने इन चीजों का अहाता नहीं किया, और चूंकि हमने नहीं किया, तो फिर 9 मई तो होना था। अगर एक मखसूस सियासी टोला ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद इंप्यूनिटी ये सारे काम करता रहेगा, तो एक दिन वो अपनी फौज पे ही चढ़ दौड़ेगा। कहां से फंडिंग जा रही थी, कहां फंडिंग जा रही थी, वो इस बात का भी हाथ। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।